جو پاکستان میں بہت ہی مشہور آج کل ماشاءاللہ سے بہت زبردست پروگرام کرتے ہیں. کیا مطلب ہے سوچنے پہ پابندیاں کس کس طرح کی ہیں. تو اس کے لیے اتنی انٹلیکچوئل لیبر کرنی پڑے گی کہ میری ایگزسٹنس کا پوائنٹ کیا ہے. یا آج 16 نومبر 2022 ہے اور میں ہمیشہ کی طرح آج پھر ٹریول پہ ہوں. لیکن آج کے اس ویلاگ میں آپ کو جگہ نہیں دکھاؤں گا. جگہوں کے بارے میں ہماری بات نہیں ہوگی. اپنے آج کے دن کا آغاز میں نے کیسے کیا تھا اس سے تھوڑا سا آپ سے شیئر کروں گا. آج صبح جب میں اٹھا تو اٹھنے کے بعد ہی میرے پاس کچھ میسیجز آنے شروع ہو گئے. کچھ اسٹوڈنٹس کو کچھ کتابیں چاہیے تھی وہ, اور پھر ان کتابوں کو سرچ کرتے کرتے ان کی طرف جب چلا گیا تو مجھے سب سے جو پہلی نظر میری پڑی ان کتابوں پہ پڑی جو تھنکنگ کے اوپر ہیں, کہ سوچا کیسے جائے, تھنکنگ کیسے ڈیولپ کی جا سکتی ہے, کریٹیکل تھنکنگ کیا ہوتی ہے, اور تھنکنگ کو کون کون سی چیزیں کنٹرول کر سکتی ہیں. تو بڑا ایک زبردست قسم کے دن کا آغاز ہوا, اور پھر بیک ٹو بیک ہوا یہ کہ یہ چیزیں میں دیکھ رہا تھا اور اسی دوران سوشل میڈیا کے پیجز میں نے کھول دیے. تو مجھے سب سے پہلے جو پاکستان میں بہت ہی مشہور آج کل ماشاءاللہ سے بہت زبردست پروگرام کرتے ہیں, ولاگز کرتے ہیں, ٹاکس دیتے ہیں, اور یوٹیوب پہ بھی بڑے پاپولر ہیں, اور بہت زبردست کریٹیکل مائنڈ کے ساتھ وہ چیزوں کو چیلنج کرتے ہیں, اور میرے بہت ہی پسندیدہ ہیں. اور میں اسٹوڈنٹس کو بعض اوقات زیادہ تر آپ سب کو ریکمینڈ کروں گا کہ اس کے پروگرامز اس کے یوٹیوب پہ جا کے ان کی باتیں سنیں. آپ مزمل حسین بہت مشہور ہے, اور ان کی باتیں سنیں. اور مجھے بالکل اسی ٹاپک پہ ان کا ایک ٹاک ملا تو پھر میں اس کو سنتا رہا, بہت مزہ آیا. وہ اسی طرح کی باتیں کرتا ہے کہ بھئی آپ کی سوچ پاکستانی سوسائٹی میں اسپیشلی ہمارے سوچ کو کیسے مطلب کنٹرول کیا جاتا ہے, یا مطلب سوچنے پہ پابندیاں کس کس طرح کی ہیں, یا جو ہے ہماری جو ہارڈ سائیکالوجی بن گئی ہے وہ کس طرح ڈیولپ ہوتی ہے. فاشزم کے اوپر وہ بات کرتے ہیں کہ فاشزم کے لیے کون کون سے عوامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کسی سوسائٹی میں جو ہے فاشزم پنپتی ہے. تو میں یہ چیزیں سننے کے بعد مجھے بہت مزہ آیا, اور اس کے بعد پھر کوانسیڈنس اتفاقاً وہ ختم کر کے میں نکلا تو مجھے پھر پتہ چلا کہ ہمارے یونیورسٹی میں ہمارے ایک فیکلٹی ممبر ہے, فلاسفر بھی ہے, ان کے ریسرچ کا ٹاپک ڈیزائن تھنکنگ ہے. تو وہاں بھی دوبارہ اس چیز کو سننے کا موقع ملا. تو آپ لوگوں کو میں یہ بھی بتا دوں کہ آپ کچھ چینلز خاص کر جیسے بلیک ہول ہے پاکستان میں, پرویز ہود بھائی وغیرہ, یہ جہاں پہ اپنے ٹاکس دیتے ہیں, اور اس ٹاپک پہ تھوڑا سا پڑھا کریں اور بہت مزہ آئے گا آپ کو, اور اپنے فیڈ بیک سے بھی مجھے آگاہ کریں. تو اس کے لیے اتنی انٹلیکچوئل لیبر کرنی پڑے گی کہ میری ایگزسٹنس کا پوائنٹ کیا ہے. یہ آنسر تلاش کرنا آپ کو پاگل کر سکتا ہے. ایسی ایگزسٹینشیل میڈنس کریٹ کر سکتا ہے کہ آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ ایک دم سے اس کی اورینٹیشن ہی خراب ہو جاتی ہے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں نہیں پتا. تو پازیٹیو سائیکالوجی نے اس کون کو اسی لیے برباد کیا ہے کہ یہاں 1000 قسم کے مسائل ہیں. ایبسلیوٹ انٹلیکچوئل ایگیلٹی, کہ اس میں کوئی بھی کریٹیو جو مائنڈ ہے کوئی مرض ہی نہ کرے اس کے اندر. تو فاشزم کا سب سے بڑا جو دشمن ہوتا ہے وہ ایک انٹلیکچوئل مائنڈ ہوتا ہے. وہ بندوقوں والے بھی نہیں ہو سکتے, کیونکہ بندوقوں والے اپوزیشن کرتے ہیں لیکن وہ گرینڈ نیریٹیوز کو بریک نہیں کر سکتے. اٹس اونلی دی انٹلیکچوئل مائنڈ دیٹ کین روتھلیسلی اٹیک دا فاشسٹ, جو کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ غلامی کو ڈیفائن تو کریں یہ کیا ہوتی ہے. کہہ کے تو چلے گئے, لیکن IMF سے آپ نے 2019 میں ڈیل سائن کی $6 ارب کی. 3 سال میں یہ پیسے ملنے تھے آپ کو, اور اس میں آپ نے اپنا سینٹرل بینک بھی اٹانومس کر دیا, اوگرا کو اٹانومس کر دیا, اپنے ادارے بیچ دیے, آدھی کیبنٹ آپ نے باہر سے امپورٹ کی ہوئی ہے.
آپ وہاں پر ان کو پرسویٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے پروپیگنڈا کریں, جو بائیڈن کو کہیں کال کروا دیں ہمیں. تو دیکھا آپ نے کہ صبح کا آغاز اس طرح ہوا تھا, پھر اس چیز نے مجھے جو ہے بہت زیادہ اور اس میں انٹرسٹ, اس ٹاپک میں انٹرسٹ میرا ڈیولپ ہو گئی, اور گاڑی میں بھی میں عموماً میوزک سن رہا ہوتا ہوں, لیکن آج میں نے جہاں جہاں سگنلز مجھے ملتے ہیں انٹرنیٹ کے, تو وہاں یہ والے ٹاکس میں سن رہا ہوں, مزمل کو سن رہا ہوں, اور دوسرے بھی کافی لوگ ہیں. وہ پھر اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ولاگ آپ کے لیے میں ریکارڈ کروں گا کہ کون کون سے ایسے یوٹیوب چینلز ہیں جو آپ کے لیے بہت ضروری ہیں, خاص کر اسٹوڈنٹس کے لیے, کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اسکولز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کو کچھ ٹیچرز کا, سب کا نہیں, کچھ ٹیچرز کے کانٹینٹس یا ان کی جو لیکچرز کے وے آف ڈیلیوری ہے, اس سے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے, یا آپ انجوائے نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یوٹیوب پہ ایسی چیزیں ہیں, ایسے ٹیچرز آپ کو فری آف کاسٹ مل جاتے ہیں کہ آپ اگر ان کو سن لیں تو آپ کے زندگی کے, خاص کر ایکیڈمک لائف کے بہت سارے مسئلے بھی حل ہو سکتے ہیں, اور آپ کی تھنکنگ ایبیلٹی, انٹلیکچوئل جو ایبیلٹی ہے, اس کے لیے بھی ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا. اس میں ایبسلوٹ مسوجنی سے بھری ہوئی کتابیں ہیں. عورت کو بہشتی زیور پڑھا دیا کہ آپ یہ پڑھیں, آپ نے گھر سے باہر نہیں جانا, یو ہیو این آرنامنٹل ویلیو, اور اسے کہا کہ تمہارا دماغ تو چلتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تمہاری تو گواہی بھی پوری نہیں ہے, تو تم کیا کر سکتی دنیا. تو یہ چیز ہے کہ یہ ٹریڈیشن جو ہے اس کو فالو کر کے, اور ایک پازیٹیو سائیکالوجی, پازیٹیو فریم آف مائنڈ کہ کسی کا برا نہ چاہو, کسی کے جذبات مجروح نہ کرو, اس سے کوئی بھی چیز ڈیولپ نہیں ہو سکتی معاشرے کے اندر, کیونکہ ہم صرف اور صرف پروپیگیشن کر رہے ہیں سپرفیشلی ٹاکسک پازیٹیو آئیڈیاز کی. تو پوسٹ مین یہ کہتا ہے کہ یہ جو ماڈرن دنیا ہے جس میں پاپولزم کا راج ہے, خیر وہ تو اس دور میں یہ بات نہیں کر رہا تھا, لیکن پریڈکٹ کیا تھا اس نے کہ ایسا ہی ہوگا, اور ہوا بھی اس طرح. تو وہ کہتا ہے کہ یہ ایڈورٹیزمنٹ سائیکالوجی ہے, کیونکہ آپ ٹی وی دیکھ کے اپنے لیڈران کو پسند کرتے ہیں, اور جو ٹی وی پہ آ رہا ہے اگر وہ نہیں لگتا کہ میں سچ بول رہا ہوں, تو جو مرضی سچ بول لے, کوئی مانے گا ہی نہیں اس کو. اور جس کی کریڈیبلٹی ایک دفعہ بن گئی کہ یہ انسان آنیسٹ ہے, اس کے 1000 کرپشن کے کیس مارکیٹ میں آ جائیں گے, کوئی سنے گا ہی نہیں اس کو. پوسٹ ٹروتھ سوسائٹی ہے, ٹروتھ ڈز ناٹ میٹر. مزمل اپنے ٹاکس کے دوران یہ بات بھی کہتا ہے کہ یہ جو کمپلیکس آئیڈیاز ہوتے ہیں, جب انسانی دماغ جو ہے کمپلیکس آئیڈیاز کے ساتھ انکاؤنٹر کرتا ہے, تو زیادہ تر لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں, اور پھر وہ ڈیزی فیل کرتے ہیں. وہ کسی رائٹر کو کوٹ کرتا ہے کہ کمپلیکس آئیڈیاز آدمی کو ڈیزی بناتی ہیں. تو یہ مزمل کو سنتے سنتے اب راستے میں ہاف سے زیادہ راستہ میں نے کراس کیا ہے, لیکن ابھی مجھے ڈرائیونگ کرتے وقت کافی سخت نیند آ رہی تھی. تو فار سیفٹی ریزنس کہ کہیں آنکھ لگ جائے, گاڑی واڑی لگ جائے, اس سے بہتر ہے میں نے گاڑی ابھی یہاں پہ سائڈ کی ہے. تھوڑا نیچے اتر کے تھوڑا ادھر ادھر فریش ہوتا ہوں, اور پھر ڈرائیونگ سٹارٹ کرتا ہوں. موسم اس وقت بہت ہی پیارا ہے, اور یہاں بالکل قریب دریا بہہ رہا ہے. میں تھوڑا سا واک کر کے اس دریا پہ چلا جاتا ہوں, اور پھر واپس آتا ہوں جب تک میں فریش ہو جاؤں گا. یہ دریا کے اس طرف قازقستان کا علاقہ, قازقستان کا ایریا ہے, اس طرف میں قرغیزستان میں ہوں, اور بہت ہی خوبصورت جگہ ہے.
جی تو میں چلتا ہوں واپس.